الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اس سے پہلے آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ ثالث ہیں اور خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور سب سے بڑا دور رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور اسلامی سلطنت کی وسعت کا دور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور سازشوں اور فتنوں کا دور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دونوں چیزیں شامل رہیں۔ ابتدائی 6 سے 8 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت میں وسعت ہوئی، اور آپ کے دور خلافت کے آخری حصے میں مختلف قسم کی سازشیں ہوئیں، فتنے ہوئے، اور انہی فتنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دور، خلافت کا دور کیسا تھا، اس پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں گہری دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی دوستی تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد اس دوستی کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پوری مخلصانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ حضرت عثمان خلیفہ اول کے مشیر خاص تھے۔ آپ کے مشوروں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ حضرت عمر کی خلافت کی نامزدگی کے موقع پر خصوصی مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اور حضرت عمر کی خلافت کے لیے جو وصیت لکھوائی تھی وہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں ہی لکھوائی تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو بلا جھجک، بلا تأمل حضرت عثمان غنی نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آخری وقت تک مخلصانہ تعاون ان سے کرتے رہے۔ تو ان دونوں خلفاء کے دور میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں خلفاء کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گویا کہ دونوں خلیفہ کے مشیر خاص تھے، ان سے مشورے لیے جاتے تھے، اور ان دونوں کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ دینی مسائل میں فتویٰ دینے کا اختیار انہیں دیا گیا تھا۔
وراثت کے معاملے میں خصوصی مہارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تھی، اور لوگ اس معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، نماز کی حالت میں ہیں، ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے پیچھے سے حملہ کیا ہے اور پیدر پہ وار کیے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں، اور اسی حملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اس دوران مختلف نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی آئندہ خلافت کے سلسلے میں، آئندہ نظم حکومت کو سنبھالنے کے سلسلے میں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ زخم اتنا شدید ہو چکا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ حکیم نے جو دوائیں تجویز کی تھیں اور جو دودھ پلایا جاتا تھا وہ زخموں کے راستے سے باہر بہہ نکلتا تھا، تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اس موقع پر لوگوں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جانے سے پہلے اپنا خلیفہ منتخب کر جائیں، کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کہ اس لیے کہ ابو بکر نے اسی طرح کیا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرتا، لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا خلیفہ منتخب کرتا، یا فرمایا کہ سالم مولائے ابو حذیفہ یہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ منتخب کرتا۔ اس موقع پر لوگوں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ وہ قدیم الاسلام ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نام ہے، حق کے لیے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والوں میں وہ شامل ہیں، اور علم و فضل کے اعتبار سے خلافت کے بہت زیادہ مستحق وہ ہیں۔ تو جب ان کے بیٹے کا نام لیا گیا تو سختی کے ساتھ حضرت عمر نے روک دیا کہ خاموش رہو، امت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے خطاب کے گھرانے کا ایک ہی فرد کافی ہے، امت کی ذمہ داریوں کا حساب چکانے کے لیے میں ہی کافی ہوں، قیامت کے دن اس کا محاسبہ کیا جائے اور عمر برابر سرابر بھی چھوٹ جائے تو یہی غنیمت ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے ایک اور موقع پر یہی گفتگو ہوئی، دوبارہ ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، زندگی میں جس بوجھ کی ذمہ داری کو میں اٹھاتا رہا ہوں، جس ذمہ داری کے بوجھ کو میں اٹھاتا رہا ہوں، مرنے کے بعد اس بوجھ کو میں اٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 6 ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، 6 ایسے افراد کے نام بتاتا ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، مبشر بالجنہ ہیں، اور آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہے۔ میں ان کے نام بتاتا ہوں، وہ ایک کمیٹی متعین کی جائے اور وہ کمیٹی کے لوگ فیصلہ کریں کہ کون تمہارا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا خلیفہ کون۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، یعنی دنیا ہی کے اندر مبشر بالجنہ قرار دیا، جنت کی خوشخبری انہیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم۔ ان 10 افراد کے نام لے کر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ جس موقع پر خلافت کی بات چل رہی ہے اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ موجود نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری لمحوں کا انتظار کر رہے ہیں، آخری وقت شہید ہو رہے ہیں۔ یہ تین تو اس طرح ہٹ گئے، بقیہ 7 میں سے صرف 6 افراد کی کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بناتے ہیں، جبکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ بھی مبشر بالجنہ ہیں، 10 مبشرہ میں شامل ہیں، لیکن چونکہ ان کی رشتہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اسے اچھی طرح نوٹ کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعید بن زید کی رشتہ داری تھی، اس لیے خلافت کو متعین کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کا حصہ حضرت سعید بن زید نہیں رہے۔ 7 افراد میں تھے، حضرت سعید کو الگ کر دیا حضرت عمر نے، بقیہ 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی، جس میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت زبیر بن العوام ہیں۔ ان 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ یہ لوگ گفتگو کریں، مشورہ کریں اور اپنے ہی میں سے کسی کو ایک خلیفہ منتخب کریں امیر اس کے امت مسلمہ کے لیے، یا پھر یہ کہ اہل بدر اور اہل احد میں سے کسی کو خلیفہ متعین کریں۔ ان 6 میں سے اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب ہو جانا چاہیے. اگر طلحہ آ جاتے ہیں اس دوران تو انہیں شریک مشورہ رکھیں, طلحہ نہیں آتے تو ان کے بغیر ہی خلیفہ منتخب کر لیا جائے. اور پھر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو اس انتخاب کا, اس الیکشن کا ذمہ دار اور نگران بنایا, اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب کر لیں تاکہ کسی قسم کا فتنہ اور افتراق نہ ہو. اب یہ لوگ چونکہ 5 افراد ہیں, حضرت طلحہ باہر ہیں مدینے سے باہر, یہ 5 احباب حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں. بڑی نازک صورتحال ہے. حضرت عمر پر حملہ ہوا ہے اور مدینے کے باہر رومی اور ایرانی اپنی سرحدوں سے مدینے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے, زبردست کاری ضرب لگائی جائے. ایسے موقع پر یہ 5 احباب خلافت کے انتخاب کے لیے, خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ان 5 میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, انہیں خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنا نام امیدواروں کی فہرست سے الگ کر لیتے ہیں. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام تجویز کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی انکار کر دیتے ہیں اور خلافت کی امیدواری کی فہرست سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. حضرت زبیر ابن العوام کا نام کسی نے تجویز نہیں کیا, انہوں نے حضرت علی کا نام تجویز کیا اور خود الگ ہو گئے. گویا کہ اس طرح حضرت سعد الگ ہو گئے, حضرت زبیر ابن العوام الگ ہو گئے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ 3 احباب خلافت کی امیدواری کی جو فہرست ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. صرف 2 احباب باقی رہ جاتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان دونوں میں کون خلافت کا زیادہ مستحق ہے, اس پر گفتگو ہوتی ہے, دلائل دیے جاتے ہیں, خوب بحث و تمہیز کی جاتی ہے, خوب گفتگو کی جاتی ہے, لیکن 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کسی حتمی نتیجے پر, کسی فیصلے پر یہ کمیٹی نہیں پہنچ پاتی. آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مشورہ دیتے ہیں, ایک تجویز پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خلافت کی امیدواری سے دستبردار کر لیا ہے. اگر آپ لوگ راضی ہوں تو مجھے آپ ذمہ دار بنائیں, مجھے حکم بنائیں, اور اگر یہ میرے فیصلے کی پابندی کا اگر وعدہ کرتے ہیں تو میں امت مسلمہ کے خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کے بعد کسی ایک فرد کا نام تجویز کروں گا اور تمہیں اسے خلیفہ تسلیم کرنا ہوگا. کیا اس تجویز کو آپ منظور کرتے ہیں؟ تو تمام لوگوں نے غور و فکر کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تجویز کو قبول کیا, اور پوری کمیٹی نے, 5 افراد کی کمیٹی نے متفقہ طور پر کلی اختیار انتخاب کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دیا. ایک بہت بڑے فیصلے کا اختیار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا گیا. وہ نکلتے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, مدینے کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, مہاجرین سے مشورہ کرتے ہیں, انصار کے ذمہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں, اور حکومت کے جتنے عاملین ہیں, عہدیدار ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں, فوجی کمانڈروں سے مشورہ کرتے ہیں, امہات المؤمنین سے مشورہ کرتے ہیں, اور ان کے علاوہ جو معزز خواتین تھیں ان سے مشورہ کرتے ہیں. مختلف شہروں سے حج کر کے یہاں پہنچنے والے بہت سارے حاجی تھے, ان سے مشورہ کرتے ہیں. ان تمام سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں فیصلہ کرنے میں ایک طرح کی سہولت اور ایک طرح کی تقویت ملتی ہے. گویا کہ اس تھوڑے سے وقت میں, 1 ہی دن کا وقت باقی ہے, 2 دن ان 5 کے مشورے میں گزر چکے ہیں, 1 دن میں انہوں نے تھوڑی سی مدت میں جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے, جتنے وسائل انہیں مہیا تھے, ان تمام وسائل کو اختیار کیا اور پوری کوشش کی خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں. یہ جو مشورے انہوں نے کیے, روایات میں آتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جتنے مشورے انہوں نے, جتنی مردوں اور عورتوں سے مشورے کیے, اتنا مشورہ کسی دوسرے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں نہیں کیا گیا. اور ان مشوروں کے نتیجے میں, اس گفتگو کے نتیجے میں فیصلہ کرنے میں بہت تقویت انہیں ملی, بہت مدد انہیں ملی. معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے علاوہ, بنو ہاشم کو چھوڑ کر مدینے کی اکثریت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہتی, ان کی خلافت کے حق میں تھی. جب تیسرا دن گزر گیا, صرف 1 رات باقی ہے, تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ 1 رات باقی ہے, 3 دن گزر جائیں گے, کل کسی بھی شکل میں خلیفہ متعین ہو جانا چاہیے. وہ رات بے چینی میں گزرتی ہے, جاگ کر گزرتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی. اس وقت پھر مشورہ کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے طویل گفتگو کرتے ہیں, اور ان سے خود معلوم کرتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ, اے ابو الحسن, آپ کے جو فضائل ہیں, آپ کے جو خصوصیات ہیں, اس اعتبار سے آپ بھی خلافت کے مستحق ہیں, لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو خلیفہ منتخب نہیں کیا گیا تو آپ اس منصب کا اہل کسے سمجھتے ہیں؟ کون خلافت کا زیادہ مستحق ہے آپ کی نگاہ میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا نام لیا, فرماتے کہ حضرت عثمان زیادہ مستحق. یہی سوال انہوں نے حضرت عثمان سے کیا تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا.
پھر کچھ لوگوں سے وہ مشورہ کیا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں نماز فجر کے بعد، یہ 5 افراد کی کمیٹی اور انصار اور مہاجرین کی بڑی بڑی شخصیات جمع ہوتے ہیں، عامۃ المسلمین فیصلہ سننے کی خاطر جمع ہوتے ہیں، پورا مجمع بھر جاتا ہے، مسجد میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ ایسے موقع پر کھڑے ہو کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تقریر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی ہے، میں نے تمہارے لیے بہترین خلیفہ منتخب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد سب سے ایک مجموعی طور سے رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بنو امیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان دونوں میں کچھ گفتگو ہونی شروع ہوتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے آپ فیصلہ سنا دیں، آپ نے تحقیق کی ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں جو فیصلہ کروں گا اسے صدق دل سے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرے فیصلے کو بلا تعمل قبول کریں اور میرے سلسلے میں کسی قسم کی بدگمانی کو جگہ نہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے ان سے سوال کیا کہ اے علی، اگر آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا جائے تو کیا آپ کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق اور سیرت شیخین کے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں گے؟ شیخین سے کون مراد ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ ان دونوں کی خلافت گزری ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی خلافت کیسی تھی، کتنا پرامن دور تھا اور کیسی پالیسی ان کی تھی، کیسے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق یہ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق اور شیخین ابو بکر و عمر کے طریقے کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، خلافت کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہم لا، نہیں ایسا نہیں ہے، ولیکن اجتہد فی ذلک رأیی ما استطعت۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں خود بھی اجتہاد کروں گا، جتنی استطاعت ہے اتنی میں پیروی کروں گا۔ اس جواب پر آپ ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا کوئی معمولی جواب نہیں تھا۔ حضرت علی معمولی شخصیت نہیں ہے، انتہائی ذہین، انتہائی فکری بصیرت رکھنے والی شخصیت اور کسی بھی قسم کی مصلحتوں کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزارنے والی یہ شخصیت، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں قرآن کے مطابق خلافت کروں گا، رسول کی سنت کے مطابق خلافت کروں گا، لیکن جہاں تک ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پیروی کرنے کی بات ہے وہاں میں مطلقاً یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی پیروی کروں گا، بلکہ جس حد تک ممکن ہو سکے میں خود بھی اجتہاد کروں گا، میں خود بھی غور و فکر کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے حالات میں کچھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں جن کا حل ان دونوں خلیفہ کی زندگی میں نہ ہو، اسے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی اور مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے میرے اجتہاد کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ امت کے لیے بہتر ہو اور پچھلے 2 خلیفہ کا طریقہ شاید ان کے لیے بہتر نہ ہو۔ اس وجہ سے میں پوری کوشش کروں گا، خود اجتہاد کروں گا، خود جدوجہد کروں گا جتنی میری استطاعت۔ اور ایک مفہوم بھی اس کا نکلتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے خلافت کی پیروی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کس معاملے میں حضرت عمر کی پالیسی کیا تھی اسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے طریقے کی پیروی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ان کا جواب تھا یہ گویا کہ مشروط جواب تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت ابو بکر عمر کے طریقے کی پیروی کروں گا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں خود بھی جدوجہد کروں گا اور جتنا ممکن ہو سکے ان کے طریقے کی پیروی کروں گا۔ یہی سوال حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان سے کیا تو انہوں نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ ہاں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور شیخین کے طریقے کے مطابق خلافت انجام دیں گے؟ انہوں نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ ہاں میں اس طریقے کے مطابق خلافت انجام دوں گا۔ یہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے نے معاملے کا تصفیہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلسل ایک دن ایک رات لوگوں سے مشورہ کرتے رہے ہیں، لوگوں کا مزاج انہوں نے سمجھا ہے، لوگوں کا ذہنی میلان کیا ہے اسے سمجھا ہے۔ انہوں نے 2 خلیفہ کے دور حکومت کو دیکھا ہے، جو پالیسی ان کی تھی، جو حکمتیں ان کی تھی، جو طریقہ خلافت کا ان کا تھا، اسے جاننے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی پالیسی سے ہٹنا امت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، اور مدینے کے بڑے بڑے ذمہ داروں کا بھی یہی خیال تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی پالیسی سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں اجتہاد کروں گا، اور حضرت عثمان نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ میں ان کے طریقے کی پیروی کروں گا۔ اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا ہاتھ تھاما اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، جو بوجھ 3 دن سے ہمارے سر پر تھا اس بوجھ کو میں اپنے عثمان کے سر پر رکھتا ہوں، جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی وہ سارا اختیار حضرت عثمان کے حوالے کرتا ہوں۔ اور حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان،
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور شیخین کے طریقے کی پیروی کی شرط پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یہ کہہ کر خلیفہ کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پورے 12 سال تک مخلصانہ طور پر حضرت عثمان کا تعاون کرتے رہے، کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد اکابر صحابہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، عامۃ المسلمین نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ عنہ۔ بنو ہاشم نے کچھ اختلاف کیا، کچھ بے اطمینانی کا اظہار کیا، لیکن بیعت سے منہ نہیں موڑا، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہوئی، یہ جو انتخاب ہوا، یہ عوامی انتخاب کہلانے کا مستحق ہے۔ جتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا ہے، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت عثمان ہے، اس بیعت عثمان کے لیے جتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا اور جس قدر اتفاق کے ساتھ یہ بیعت مکمل ہوئی ہے، اس اتفاق کے ساتھ کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی گئی تھی۔ پورے اتفاق کے ساتھ مسلمانوں نے متحد اور متفق ہو کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور انہیں خلیفہ تسلیم کیا، اور مسلمانوں نے پوری محبت اور پوری دوستی کے ساتھ ان کو خلیفہ تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کے خلیفہ کا واقعہ۔ خلیفہ بننے کے فوراً بعد جو اقدامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیے، معلوم ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت بڑھی، مال غنیمت کثرت سے آیا مدینے میں، جزیہ کثرت سے آیا، خراج کا مال کثرت سے آیا، صدقات اور زکوٰۃ کے مال کثرت سے مدینے میں آنے شروع ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو لوگوں کے پینشنز میں اضافہ کروں گا، لوگوں کے وظیفے میں اضافہ کروں گا، لیکن زندہ نہیں رہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی لوگوں کے وظیفہ جات میں اضافہ کیا، ان کے پینشن میں اضافہ کیا اور 100 درہم سالانہ کا اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھانا پکوا کر مسجد کے اندر جو عبادت گزار رہتے تھے ان کے لیے، مسافروں کے لیے، سائلوں کے لیے کھانے کا نظم کیا۔ ایک نیک اور بہت ہی مستحسن عمل تھا، اسے لوگوں نے پسند کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، حکومت کا ذمہ دار مقرر کیا ہے، 1 سال تک انہیں ذمہ داری سے الگ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں انتشار پیدا نہ ہو، نیا خلیفہ آ گیا، فوراً لوگوں کو معزول کر رہا ہے، خلل پیدا ہو سکتا ہے، انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ 1 سال تک تمام لوگوں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جائے، 1 سال کے بعد جب خلیفہ کی پوزیشن مستحکم ہو جائے اور عاملین اور ذمہ داروں کے حالات کو سمجھ کر خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا، 1 سال تک کسی خلیفہ کو معزول نہیں کیا، کسی ذمہ دار کو معزول نہیں کیا، عہدے سے نہیں ہٹایا، سوائے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے رضی اللہ عنہ۔ انہیں کوفہ کی گورنری سے حضرت عثمان نے معزول کیا، کیونکہ حضرت عمر کی وصیت یہ تھی کہ انہیں معزول کیا جائے۔ یہ ابتدائی اقدامات تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ 12 سال کا دور حکومت ان کا رہا ہے، اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 12 سالوں میں ابتدائی 6 سے 7 سے 8 سال تک کا جو دور ہے وہ انتہائی پرامن دور رہا، اسلامی سلطنت کی وسعت کا دور رہا، اسلامی حکومتیں بڑھتی چلی گئیں۔ مختصراً میں اشارہ آپ کے سامنے کروں، حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر ایران اور روم سے کشمکشیں ابھی جاری تھیں۔ ایران کے جن علاقوں پر قبضہ ہو چکا تھا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہاں بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یزدگرد نامی شخص نے لوگوں کو باغی بنانا شروع کیا۔ جب یزدگرد کا خاتمہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال 31 ہجری میں اس کا خاتمہ ہوا، تو ایرانی سلطنت جو قدیم سلطنت تھی دنیا کی، اس سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی کہ اس ایرانی سلطنت کا خاتمہ کیا جائے۔ روم، مصر کا جو زرخیز علاقہ تھا، وہ زرخیز علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ علاقہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل تھا، لیکن قیصر روم کی بغاوت پر، ان کے اکسانے پر رومیوں نے پھر بغاوت کر دی۔ قیصر روم نے فوج کے ذریعے سے ان کی مدد کی اور انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو مصر کے والی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں بری طرح شکست دی، اور ان کے جتنے قلعے تھے اور ان کے شہروں میں پناہ حاصل کرنے کی جتنی بڑی بڑی فصیلیں تھیں، بڑی بڑی دیواریں تھیں، ان تمام دیواروں کو منہدم کر دیا کہ اس کے بعد کہیں اس میں چھپ کر بغاوت کرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ اس طرح ایران بھی قبضے میں آ گیا، اور اسی طرح مصر اور مصر کے علاقے دوبارہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گئے۔ خراسان کے علاقے پر قبضہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا۔
اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے سے منع کیا، لیکن اس کے بعد کے جو علاقے تھے انہوں نے یہ نادانی کی، آپ بیل مجھے مار کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے خود اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو رد عمل کے طور پر ان پر حملہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کرمان ہے، سیستان ہے اور خراسان کے سارے علاقے دوبارہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گئے، ان پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ آرمینیا اور پورا ایشیائی کچھ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ سلطنت ایران ہے اور سلطنت چین ہے، اس کے درمیان میں تخارستان کا علاقہ تھا، ان کے دشمنوں سے خونریز جنگیں ہوئیں، جنگوں کے دوران انہوں نے صلح قبول کر لی اور اتباع پر اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے اسلامی سلطنت کے اندر یہ تخارستان کا علاقہ بھی آ گیا۔ اس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت بڑھتے بڑھتے چین کی حد تک پہنچ گئی۔ بحیرہ روم میں، جو کہ روم کا سمندر ہے، اس کے درمیان میں ایک جزیرہ ہے قبرص، اس قبرص میں رومیوں کا غلبہ ہے۔ ان کی سازشیں یہ تھی کہ بار بار شام پر، مصر پر سمندری علاقے سے سمندری جہازوں کے ذریعے سے وہ حملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ ہم جنگی جہاز تیار کریں گے، بحری بیڑا تیار کریں گے اور ان پر حملہ کریں گے، لیکن چونکہ مسلمانوں کو جنگی جہاز تیار کرنے کا تجربہ نہیں تھا، سمندری حملے کا تجربہ نہیں تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبرص کے اور رومیوں کے خزانوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی جانیں عزیز تھیں، لہٰذا سمندری حملے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان نے انہیں پورے ملک شام کا گورنر بنایا تھا، گورنر جنرل بنایا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو آمادہ کیا، حضرت عثمان نے جنگی جہاز تیار کرنے کی، بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے زبردست بحری بیڑا تیار کیا اور قبرص پر حملہ کر کے قبرص کو فتح کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، چھٹی جانب آپ دیکھیں، قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، لیبیا کو فتح کیا گیا، الجزائر کو فتح کیا گیا، تیونس کو فتح کیا گیا، مراکش کو فتح کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی سلطنتیں مصر سے لے کر مراکش تک، گویا کہ پورا شمالی افریقہ اسلامی سلطنت کی حدود میں شامل ہو گیا۔ ایک طرف حبشہ ہے، حبشے پر اگر مسلمان چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتے تھے، لیکن حبشہ کو چھوڑ کر مسلمان دوسرے مقامات پر فاتحانہ اقدامات کرتے رہے۔ کیوں؟ حبشہ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں، کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی، 2 مرتبہ ہجرت کی، اور حبشہ کے بادشاہ اصحمان نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، ان کی حفاظت کی تھی، اور کفار کے جو سفیر آئے تھے مسلمانوں کا مطالبہ کیا تھا، تو اس بادشاہ نے، نجاشی نے مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ عظیم احسان تھا حبشہ کا، حبشہ کے بادشاہ کا مسلمانوں پر۔ مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ کبھی حبشہ پر حملہ نہیں کیا۔ ایتھیوپیا جو آج کا ہے، اس پر مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں مسلمانوں کی اکثریت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہمسایہ ریاست صومالیہ ہے، اس کے مسلمانوں پر پہاڑ توڑے جا رہی ہیں، یہ الگ دوسری بات، ورنہ مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا تھا کہ کبھی حبشہ پر مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس 6-7 سال کے دوران اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہوتی چلی گئی۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ، تقریباً 22 لاکھ اسکوائر میل کا علاقہ، 22 لاکھ اسکوائر میل کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 7 سالات ابتدائی دور حکومت میں تقریباً اتنا ہی علاقہ اسلامی حکومت کے اندر شامل ہوا، اتنا ہی علاقہ۔ گویا کہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے، مسلم دنیا گویا کہ یہ دیکھ رہی تھی، ایک حسین تعبیر دیکھ رہی تھی کہ ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدا ماست، سارا ملک ہمارا ملک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خدا کا ملک۔ خلافت راشدہ اپنی وسعت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، ہر قسم کی قومیں، ہر نسل والے، مختلف نسلوں کی، مختلف رنگوں کی، مختلف مذہبوں کی، مختلف کلچر کی، مختلف عقیدوں کی، مختلف معاشرتوں کی مختلف قومیں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئیں، اور دھیرے دھیرے اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسلام کے قبول کرنے میں، دین اور ملت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا جبر اور ظلم ان پر نہیں کیا گیا، اکراہ نہیں کیا گیا، اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کی شہنشاہیت تھی جہاں رعایا اور حکمران دونوں یکساں تھے۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آج تک انسانی تاریخ ایسی قوم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جو انتہائی قلیل التعداد ہو، مفلس ہو، قلاش ہو،
اسلحہ ان کا ہتھیار ان کے پرانے ہوں، بہت کم ہتھیار ہوں، اس کے باوجود اپنی کم تعداد کے باوجود ایسے شہروں پر حملہ کرے، ایسی قوموں پر حملہ کرے جو کثیر التعداد ہوں، تعداد کے مقابلے میں ان کا 1% بھی یہ قوم نہ ہو، ان کے پاس جدید ہتھیار ہوں، ان کے پاس مضبوط قلعے ہوں، پناہ گاہ ہوں، ایسے شہروں پر حملہ کرے، حملہ کر کے انہیں شکست فاش دے اور ایک قلعے کے بعد دوسرے قلعے کو فتح کرے، ایک علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرے، اپنا دین اور اپنا کلچر ان کے اندر قائم کرے اور ایسا اثر ان کے اندر پیدا کرے کہ غیریت کا کوئی رشتہ ان کے درمیان میں باقی نہیں رہ جائے، ایسی ایک مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر لوگوں کو، دنیا کو ان روحانی قوتوں کا اعتقاد نہ ہوتا، ان غیبی طاقتوں کا اعتقاد نہ ہوتا جو اہل عرب کو جنگوں کے درمیان، فتوحات کے درمیان آسمان سے مدد کرتی ہیں، یہ اعتقاد اگر لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، یہ اعتقاد نہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ فتح کی، یہ کامرانوں کی مثال، یہ سب خواب و خیال کی باتیں۔ الغرض محترم حاضرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دور 7 سے 8 سال تک کا دور، مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے انتہائی پرسکون دور رہا، نظم و انتظام میں کسی قسم کا انتشار نہیں ہوا، بغاوتوں کو کچلا گیا، فتوحات میں اضافہ ہوا، نئی نئی سرزمینوں پر اسلام کا جھنڈا گاڑا گیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اموال کی کثرت ہوئی، مال غنیمت کی کثرت ہوئی، جزیہ اور خراج کی کثرت ہوئی، صدقات اور زکوٰۃ کی کثرت ہوئی، لوگوں کو مال دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں زراعت کو اور تجارت کو ترقی حاصل ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی سہولتیں پیدا کی۔ ہر مفتوحہ علاقے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قلعے تعمیر کروائے، زراعت اور تجارت کو ترقی دینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہریں کھدوائیں، راستے بنائے، سڑکیں بنوائیں اور سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار اور سایہ دار درخت آپ نے قائم کیے، آپ نے لگائے تاکہ عوام کو سہولت ہو، تجارت کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تجارتی قافلے محفوظ ہوں، اس لیے فوجی پولیس کے ادارے آپ رضی اللہ عنہ نے قائم کیے، لوگوں کو مال دیا، لوگوں کو بہت آسانیاں فراہم کی تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں، انصاف اور تحفظ انہیں حاصل ہو، سہولت انہیں حاصل ہو۔ جہاں یہ سہولتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فراہم کی، وہیں ایک منفی ایک چیز بھی، ایک تاثرات بھی اس کے سامنے یہ آئے کہ لوگوں کو آرام فراہم ہوا، مال میں کثرت ہوئی تو عیش و آرام کی فضا پیدا ہوئی، امن و امان حاصل ہوا، مال کی کثرت ہوئی تو کیپٹلزم کے جراثیم پیدا ہوئے، سرمایہ داری کے جراثیم پیدا ہوئے، اور جب سرمایہ داری کے جراثیم پیدا ہوئے تو پھر آپس میں لوگوں کے درمیان حسد کے، دشمنی کے، رقابت کے یہ جذبات پیدا ہوئے۔ اس کے نتیجے میں پھر کچھ دوسرے اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ مختلف قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا اور فتنے بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے کہ آخری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری 5 سے 6 سال انہی فتنوں کی نظر ہو کر رہ گئے، فتنے اتنے شدید ہو گئے کہ آخر انہی فتنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان لے لی، اور انہی فتنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کیسے ہوئی، فتنے کیا تھے، شہادت کے اسباب کیا تھے، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں سے جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔